انقلاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کیا ہے، یا رسول اللہ قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اگلی بات ایک حدیث آپ کے دامن میں اور رکھ دوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کل ہمیں سب سے بڑا شکوہ ہوتا ہے اور ایک ہمیں بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ ہماری مانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا کے اندر درود پاک نہ ہو تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ وہ دعا کہاں رہتی ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ وہ آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتی۔ جس میں درود پاک نہ ہو، جس دعا کے اندر درود پاک ہوگا، حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن میں سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وہ درود کا طریقہ بتائیے، یا رسول اللہ ہمیں درود سکھائیے، یا رسول اللہ ہمیں درود کا انداز بتائیے، ہم کس طریقے سے آپ کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر درود بھیجنے کا سب سے آسان طریقہ جو تم اتحیات میں پڑھتے ہو، سب سے بہترین طریقہ جو ہے درود پاک پڑھنے کا، احباب کرام باوضو ہو، دوزانو ہو اور بڑی تواضع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، توجہ، بڑی انکساری کے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت کے اندر درود پاک پیش کیا جائے۔ ذرا درود پاک جو آپ پیش کرتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، اللہ بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کو اور 22ویں پارے کو کھول کر دیکھ لو، واضح طور پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے، تم نماز پڑھنے میں اکیلے ہو، نماز پڑھتے ہو اللہ کے لیے، قربانی کرتے ہو اللہ کے لیے، حج کرتے ہو اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہو اللہ کے لیے، صدقات و خیرات کرتے ہو اللہ کے لیے، جہاد کرتے ہو اللہ کے لیے، اللہ تمہارے کسی عمل میں شریک نہیں ہوتے، سارے اعمال میں تم واحد ہوتے ہو، لیکن آؤ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے گئے، اور ایمان والو تم بھی آؤ، تم بھی درود پڑھو میرے نبی پر۔ کتنا عمدہ عمل ہے جس کو اللہ بھی کرتے گئے، فرشتے بھی کرتے گئے، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پر تم بھی درود بھیجو۔ اور میں نے تمہیں 2 حدیثیں وحید والی سنائی ہے، اور ان 2 حدیثوں کے اندر ایک میں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے بخیل کہا، اور دوسری میں ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہی ہو جائے۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جس کے سامنے رحمت عالم کا نام آئے تو وہ آدمی سرکار پر درود نہ پڑھے، وہ آدمی بدنصیب ہے۔ ذرا سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا پہ نورپور سے اٹھنے والے
بیٹا سعودیہ میں ہو اور باپ نورپور میں ہو، کال ملاتے ہوئے بات کرتے ہوئے کچھ لمحے یا کچھ سیکنڈ انتظار کرنا پڑتا ہے، آواز کے آنے میں جانے میں دقت ہوتی ہے، لیکن میرا رب اس بات پہ قادر ہے، جو رب آدم صفی اللہ کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو رب حضرت حوا کو پہلوی آدم میں سے مبعوث کر سکتا ہے، جو رب نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے میں جدائی ڈال سکتا ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بغیر باپ کے حضرت مریم کی گود میں مبعوث کر سکتے ہیں، اور اگلی بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت والی رات مکہ سے تلواروں کے سائے سے نکال کر ابو بکر کے گھر میں پہنچا سکتے ہیں، ابو بکر کے گھر سے غار ثور میں وہاں کبوتری انڈو پر بیٹھی ہوئی مکڑی کا جالا، یہ سارے کرشمے اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے آپ کے منہ سے درود و سلام نکلے تو گنبد خضرا پر پیش کیا جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اور ساتھ بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں نے درود و سلام پڑھا۔ حضرات محترم ذرا توجہ کیجئے گا، لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، میں فرقوں سے ہٹ کے امت کو جوڑنے کی فکر میں ہوں، گروہوں کو چھوڑ کر امت کو جوڑا جائے۔ حضرات محترم یہ ایک درود ایسا ہے جس کو ہر طبقہ پڑھتا ہے، جس کو ہر گروہ پڑھتا ہے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو۔ حضرات محترم اس درود کو، وہ درود کون سا ہے؟ احباب کرام جس کو تم نماز میں پڑھتے ہو، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے کہ یہ درود تم پڑھا کرو۔ مسلمان توجہ کرنا، درود پاک تمہیں آتا ہوگا، ذرا بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیتے ہیں، اس میں کوئی غلطی ہو جائے تم نے میری غلطی نکالنی ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ تھوڑا سا درود پاک پہ توجہ کیجئے گا، اور درود پاک کی اہمیت بتا رہا ہوں، درود پاک کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جس میں رب بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، جبرائیل بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، میکائیل بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، اسرافیل بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ حضرات محترم اور امت محمدیہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو تم بھی رسول انور پر درود و سلام پڑھا کرو، درود و سلام کی تسبیحاں بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود و سلام کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ ہم نے درود تو آقا علیہ السلام پر پڑھا ہے، لیکن عربی نہیں جانتے، یا ترجمہ پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوتاہی ہو گئی، یا ترجمہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری رسائی نہیں ہو سکی۔
کام کاج میں پھنسے ہوئے حضرات محترم، درود و سلام کے اندر صرف 4 باتیں ہیں، یہ اللہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، الہی العالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما۔ الہی العالمین جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر تو نے رحمت نازل فرمائی، تو بزرگی والا اور بلند و برتر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پروردگار عالم، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب دو جہاں، اے میرے کریم پیغمبر کی امت، دوسرے جملے میں ارشاد ہوا کہ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طریقے سے تو نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ تو بزرگی والا ہے، بلند و بالا ہے، اشرف و اعلیٰ ہے۔ اور ایک درود پاک اور ذکر فرمایا ہے، اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک وعلی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول رحمہ، اللہم مقام محمودہ۔ کیسا بہترین درود، کیسا عمدہ درود، کیسا پیارا درود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خوش ہوتے ہیں، اور آدمی جتنا درود پیش کرے گا اتنا ہی اللہ کے حضور رحمت کا مستحق ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو شفاعت مل گئی وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی عقیدت کا اظہار کرنے سے، عقیدت کا اظہار کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور ہر انسان اپنے انداز میں آقا علیہ السلام کی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ اردو کے شعراء کرام نے اپنی اردو زبان میں عقیدت کا اظہار کیا، عربی کے شعراء کرام نے عربی میں اظہار کیا، فارسی کے قصیدہ دان نے فارسی میں لکھا۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن کے تو تنہا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن کے تو تنہا داری۔ اور ہندوستان کا ایک ہندو شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ نگاہ رکھتے ہوئے گلائے عقیدت پیش کرتا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا تھوڑی سی، یہ پھول نہ ہوتے اس سے قبل احباب کرام، وہ کہتا ہے کہ کتاب فطرت کے سر برق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلم تو کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفا اگر چراغے حرم نہ ہوتا۔ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق کہنے لگا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، اور رخت و بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے خودی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، اصول بہی میں موسیٰ دور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو بہی تیرے حضور پہ پہنچے۔ مائن قادری کہنے لگا، وہی یونان کہلاتا تھا تو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تک تحریف کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلادو کی خرد فقرت کی دانش بھی تھی افسانہ، غلط دنیا کے
کے چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں میں کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کو پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، اصحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ احباب کرام دوسرا شاعر کیا کہتا ہے، وہ کہنے لگا کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر، جن کے لیے نغمہ داود میں نغمہ سرائی تھی، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ قاسم نانوتوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشیت کی انوار سے سب سے پہلے نقش روئے محمد بنایا گیا، مشیت کی انوار سے سب سے پہلے نقش روئے محمد بنایا گیا، اسی نقش مان کا روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن شاہد کا حسن مطلق غیر امیوں میں اٹھایا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے مسلمان بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی سیرت کے کیا پوچھتے ہو؟ درود پاک بھی آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھو، تم بھی رحمت عالم پر درود پڑھو، تم بھی رحمت عالم پر درود و سلام کی تسمیہ پڑھو۔ آج یہ عزم کر لو، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، اگر آپ کی دعا کو آسمان سے اوپر رسائی نہیں مل رہی، کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، رکاوٹ ہے، اولاد مانگتے ہو اس میں رکاوٹ آتی ہے، کاروبار کرتے ہو اس میں رکاوٹ آتی ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، میرے مسلمان بھائی یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ درود پاک کے کلمات ہے۔ آدم صفی اللہ کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام دنیا پر آئے، دنیا آباد ہوئی اور آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ ایک دن جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر آدم صفی اللہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آسمان کے ساتھ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم صفی اللہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، اے اللہ اگر تو جو ہے مجھے معاف نہیں کرتا تو مجھے معاف نہ کر، لیکن اس نام کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، اس نام کی غرض سے تجھے سوال کرتا ہوں، اس نام کا واسطہ دے کر اللہ تیرے سامنے ہست وسطہ ہو کر عرض کرتا ہوں جو نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس محمد کے نام کی وجہ سے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا میرے پیغمبر میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اگر رب تعالیٰ آدم صفی اللہ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، نورپور کے مسلمان اگر تو پیغمبر پہ درود پڑھ کے جو اللہ کے حضور جو ہے اپنی دعا کا سوال کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے رحمت کے دامن سے تجھے کبھی مایوس اور محروم نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر انسان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس عمل کے اندر میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرا رب بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جملے بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہم سارے مل کر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ذرا اونچی آواز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھیں گے، اسی جذبے کے ساتھ فرشتے لے کر وہاں پہنچیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں رات کا وقت ہو تب بھی درود پڑھا کرو، آپ چل رہے گئے تو گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کھیتی بیج رہے گئے کاٹ رہے گئے، کوئی کام کر رہے گئے، میرے مسلمان بھائیوں درود زبان سے پڑھنا ہے، آپ درود و سلام پڑھا کریں، درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ آپ اللہ کے حضور دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، ہاتھ آپ نے پھیلا دیے ہیں،
آپ نے اللہ کے حضور درود و سلام پڑھ دیا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ اپنی دعا کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ اللہ مجھے ملازمت چاہیے، اللہ مجھے نوکری چاہیے، اللہ مجھے کاروبار چاہیے، اللہ مجھے اولاد چاہیے، اللہ مجھے مکان چاہیے، اللہ مجھے گاڑی چاہیے، اللہ مجھے باغات چاہیے، اللہ مجھے ملک جو ہے سلطنت چاہیے۔ جو بھی آپ کے دل کی ارمان ہے، جو بھی آپ کی حسرت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، پہلے اللہ کے حضور درود پاک کو پیش کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت کے اندر، اور درمیان میں اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور اس کے بعد میں جب آپ نے آمین سے قبل بھی آپ نے پھر درود و سلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، کسی بات پہ ہو یا نہ ہو، اس بات پہ میرا یقین ہے اور تجربہ کر چکا ہوں۔ میرے مسلمان بھائی، جب بھی پہلے بھی جو ہے درود پڑھا جائے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھا جائے، اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، اس کو کبھی خطا نہیں فرماتے۔ درود و سلام کی اتنی برکات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر اللہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہے، اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو، اور اللہ رب العالمین اس درود و سلام کی برکات کی وجہ سے ہم سب کا آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے، آپ نے سنا ہے، اس سب کا ثواب میرے والد محترم اللہ ان کو اس درود پاک کی برکت سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین فوت ہو گئے، بھائی شیر کی والدہ فوت ہو گئی، اس درود پاک کا ثواب اللہ بھائی شیر کی والدہ محترمہ کو بھی بچائے۔ آپ میں سے جس کے والدین فوت ہو گئے، اللہ رب العالمین سب کے والدین کو جنت میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ ان کے آخرت کے ٹھکانوں کو، قبور کو حد نگاہ کشادہ فرمائے، آخرت کی منزل رب تعالی آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ ہم سب کا آنا، کہنا، سننا قبول فرمائے۔ درود و سلام کو زبان سے خالی نہ رکھا کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی، وہ میرے بھائی سنتے پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔